حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طریقے سے آپ لوگوں تک آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان پہنچایا گیا کہ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال. در حقیقت جہاں اسلام نے ہمیں نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے، نیک کام انجام دینے کا حکم دیا ہے، وہاں اسلام نے ہمیں برائیوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے. جہاں اللہ نے امر بالمعروف کے بارے میں حکم دیا، وہاں ویسے ہی نہی عن المنکر کا بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں تذکرہ کیا. اسلام شریعت یہی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں نیک اعمال کرے اور اللہ کی اطاعت میں گناہوں سے بچتا رہے. یہ بنیادی لب لباب ہے. اصل میں ہمارا معاملہ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک کام تو کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں نیک کام کرنے کی.
جستجو بھی ہے نیک کام کرنے کی، لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال تو جمع کر رہا ہے، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع تو ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ نیکیاں خارج ہوتی چلی جا رہی ہے، دوسری طرف سے وہ نیکیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ ایک مثال یوں رکھ لیجئے کہ آپ کے پانی کے گھڑے میں پانی تو بھر رہے ہیں، لیکن اس کا جو لیکیج ہے، جو پانی کا بہاؤ ہے، کہ آپ بھر کر اس اطمینان میں ہے کہ کل پانی ٹھنڈا ہوگا تو پی لوں گا، لیکن آپ کو اس بات کا گمان نہیں کہ آپ کے اس گھڑے میں ایک ایسا چھید ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، بس راتوں رات ایک ایک خطرہ کر کے وہ سارا پانی ختم، کل صبح اٹھے پینے کی کوشش تو تھی، لیکن غفلت برتی ہم نے، نہیں دیکھا وہ لیکیج کو، نہیں دیکھا وہ ہم نے چھید کو، وہ سوراخ کو نہیں بھانپ پائے، تو سارا کا سارا کرایا سب ملیا میٹ ہو جانے والا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے نیکیوں کے ساتھ ہے کہ عزیز ساتھیوں، نیکی تو کرنا ہے، نیکی کرنے کے بعد دو چیزیں بنیادی طور پر ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، جب کبھی بھی ہم نیکی کریں گے، ہر نیکی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں گے، مولا کریم ہم نے تیری خاطر یہ نیک عمل کیا ہے، اللہ ہم نے یہ نیک عمل تیری خاطر کیا ہے، اللہ تو ہمارے یہ نیک عمل کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلے نیکی کرنے کے بعد ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن کے دل میں جو سب سے پہلی فکر آنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ میرے اس نیک عمل کو قبول فرما لے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسری بنیادی جو سوچ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے نیک عمل کرنے کے بعد، اللہ نے نیک عمل قبول تو کر لیا، پھر اس کے بعد جو دوسری سوچ آنی چاہیے وہ یہ، اللہ کہیں ہم سے ایسے اعمال سرزد نہ ہو جائیں کہ جو نیکیوں کو تو نے قبول کر کے شرف قبولیت سے نوازا ہے، کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے تو نیکیوں کو برباد نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو بنیادی نقطے ہیں، اور سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اکرام کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں کے اندر یہی خوف کا عالم ہے، یہی خوف کا مسئلہ ماحول ہے کہ ہمیشہ جب بھی وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں خوف کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ یہاں صرف خیرات مراد نہیں، یہاں صرف مال مراد نہیں، وآتوا سے مراد آپ کے سارے نیک اعمال ہے، ہمارے سارے نیک اعمال ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا نیک عمل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ماتم وقلوبہم وجیلۃ، پھر ان کے دل گھبراتے ہیں، پھر وہ نیک عمل کر کے خوف کے عالم میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، نیک عمل تو کر دیے ہیں، اللہ اسے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ خوف کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ہمیشہ انہیں فکر لاحق ہوتی ہے۔ آیت نازل ہوئی، سورہ مومنون کی یہ آیت نازل ہوئی، اما عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ شراب پینے والے لوگ ہیں جو نیک عمل کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بے نمازی لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو حرام کا مال کمانے والے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو زنا کرنے والے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہا عائشہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ عائشہ یہ نیک عمل کر کے مومنوں کی صفت ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل میں کوتاہی اور اللہ ہمارے نیک عمل کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ خوف اور رجا کا عالم ہونا چاہیے، مطمئن نہیں ہو جانا نیک عمل پر کہ اب تو رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، 5 نمازیں پڑھ لیے، اب نیند بھر کے سوئیں گے، اب کیا 1-2 دور قرآن کے کر لیے،
پڑھ لیے تراویح کے اندر قرآن، اب پھر آنے والے سال ہاتھ لگائیں گے، اطمینان میں نہیں ہو جانا۔ تابعین، کئی تابعین کا بیان ہے۔ آج تو مسئلہ یہ کہ انسان، آج کے دور کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہر مسلمان کے نزدیک اس سے بڑا مسلمان کوئی نہیں دنیا کے اندر، اس سے بڑا مومن کوئی نہیں آج کے دور میں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں انگلی اٹھتی، تو کافر، تو منافق، تو فاسق، تو فاجر، تو خوارج، تو فلانا، تو ہم کا، یہ فتوی ہی فتوی۔ اللہ اکبر، سمجھ نہیں انسان کو۔ تابعین کہتے ہیں ہم نے صحابہ کا دور، تابعین کا دور، صحابہ کے خیر القرون، اللہ کے نبی کی گواہی ہے، کہا میرا دور، میرے بعد کا دور، اس کے بعد کا دور سب سے بہتر دور ہے۔ اللہ اکبر، یہ تابعین کا دور ہے۔ کئی تابعین نظام، کئی تابعین اکرام اپنے واقعات کے اندر یہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے اماں عائشہ صدیقہ کا دور پایا، ہم نے حضرت ابو ہریرہ کا دور پایا، ہم نے ابن عباس کا دور پایا، ہم نے ابن عمر کا دور پایا، ہم نے کئی صحابہ سے ملاقاتیں کی، ہم نے صحابہ کو ایسے پایا کہ وہ ہر لمحہ اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اپنے اوپر نفاق کا ڈر، کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا؟ اللہ اکبر، ڈرتے رہتے تھے ہمیشہ اپنے عمل سے، ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہاں اللہ کہیں قیامت کے دن ہمیں پکڑ نہ لے، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے ہمارے اعمال کے اندر، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے ہمارے ایمان کے اندر۔ یہ خوف اور کے عالم میں ہمارے اسلاف نے زندگی گزاری، اور ہمارا معاشرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان 4 دن لگاتار فجر کی نماز پڑھتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 2 رکوع بیٹھ کے پڑھ لیا، دل کو اطمینان پا لیا۔ اللہ نہیں میرے بھائی، ہمیشہ نیک اعمال کے ساتھ فکر ہونی چاہیے ہماری، کیا ہمارے نیک اعمال محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے نیک اعمال کی حفاظت ہم کر رہے ہیں؟ 2 طریقے کے اعمال برباد ہونے والے ہیں، 2 طریقے سے یاد رکھو یہ بنیادی نکتے۔ ایک بنیادی مسئلہ یہ بربادی اعمال، نیک اعمال برباد ہونے میں، کہ تھوڑے گناہ ایسے ہیں، تھوڑے اعمال ایسے ہیں جن کی کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے عمل تباہ ہو جاتے ہیں، کوئی ایک عمل میں باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ ایک عمل، تھوڑے عمل ایسے، اور چند اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ان کے مخصوص عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، خاص عبادتیں ختم، خلاص، پھر انہیں کوئی جو ہے اجر نہیں ملنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر ایسے بہت سارے اعمال گنائے ہیں۔ وقت کی مناسبت سے انشاءاللہ 10 اعمال آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ذرا ایک کے بعد دیگر یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ ہر جمعے کے خطبے میں یہ بات کہتا ہوں، کہنے والے کہنے کے عادی ہو گئے صاحب، سننے والے سننے کے عادی ہو گئے، کہنے والوں کو کہنے کا شوق، سننے والوں کو سننے کا شوق، کوئی عمل میں تبدیلی نہیں۔ کیا ہوتا، یہاں سنتے باہر جا کے بھول جاتے، یہاں سنتے توفیق نہیں ہوتی خاندان والوں کو جمع کر کے یہ باتیں سمجھانے کی، توفیق نہیں ہوتی دوستوں کے سامنے یہ باتیں رکھنے کی، بس انسان من چاہی زندگی گزارنے میں مصروف ہے۔ آؤ انشاءاللہ پہلا عمل جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر، اللہ کے نبی نے بے شمار احادیث میں یہ بات کا تذکرہ کیا، بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کیا نقطہ ہے؟ آج اہل حدیثوں کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی لوگوں کو، یہ لوگ اٹھے شرک بولتے، بیٹھے شرک بولتے، وہاں گئے تو شرک بولتے، یہاں گئے تو شرک بولتے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ شرک شرک شرک۔ جانتے ہو اہل الحدیث شرک سے کیوں ڈرتا ہے اتنا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں بڑی لمبی آیت کے اندر کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، کئی انبیاء کا تذکرہ کیا۔ کون کون ہے؟ موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، بڑے بڑے انبیاءوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو یہ انبیاء ہے، انبیاء
کون انبیاء؟ یہ سارے کائنات کے اندر اشرف المخلوقات انسان ہے، انسانوں میں سب سے عظیم مرتبے والے ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں سب سے اونچے مرتبے والے انبیاء اکرام ہیں۔ یہ اونچے مرتبے والے اللہ کے چنندہ بندے ہیں، ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی اللہ کی ذات صفات عبادت میں اگر شرک کریں گے تو اللہ بھی ان کے سارے عملوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ، ہم روزے رہ گئے 30 روزے، یہ ایک رمضان کا روزہ کیسا معلوم؟ تم ایک سال بھی لگاتار روزے رہے تو یہ ایک روزے کو نہیں پہنچ سکتے۔ رمضان کا وہ روزہ، حج کیا کہا، حج کر کے آنے والا ایسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ صدقہ جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا، اتنے نیک عمل کرے نا، لیکن اگر آپ کے میرے جاننے والوں میں یا آپ کے میرے اندر شرک کے ساتھ یہ اعمال ہوں گے تو شرک کرنے والے یا شرک کی عقیدہ رکھنے والوں کی نہ نماز قبول ہونے والی ہے، نہ روزے قبول ہونے والے ہیں، نہ حج و عمرہ قبول ہونے والا ہے۔ تم کرو تلاوت، تم پڑھو نماز، لیکن عقیدہ تمہارا مشرکانہ ہے، اللہ تمہارے سارے عملوں کو تباہ۔ تم تو تم ہو، انبیاء تو انبیاء ہے۔ امام الانبیاء کے متعلق اللہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شریک کریں گے اللہ آپ کے عملوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ معمولی سمجھتے لوگ شرک کرنا، مرشدوں کے پیروں میں جھک جانا، خبروں پہ سجدے کر لینا، غیر اللہ کے نظر و نیاز کر لینا، تغروں اور تعویذوں پہ بھروسہ رکھ لینا، نیمبو ناریلوں پہ ان کے اعتقاد ہونا، معمولی سمجھتے یہ باتوں کو۔ یقین جانو میرے بھائیوں، بڑے دل کی گہرائی سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تمہاری ہماری دادی اماں ہوں گی، آپ کے ہمارے چاچا ماموں ہوں گے جو وقتیہ طور پہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن مشرکانہ عقیدے کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو یقین جانو اللہ نبیوں کے والدوں کو نہیں بخشنے والا ہے، ہم تو بہت دور کی بات ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، شرک انسان کے سارے عمل کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، شرک انسان کے سارے عمل کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے، نہیں قبول ہوتے شرک کرنے والوں کے عمل۔ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرے ہوئے کافر اور مشرک کے بارے میں تذکرہ کیا، یا رسول اللہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں، وہ شخص تو بڑا مہمان نواز تھا نا جو مر گیا، بڑا مہمان نواز تھا، بڑا لوگوں کی خدمت کی۔ کہا عائشہ کافروں اور مشرکوں کو اگر وہ اچھے چھوٹے چھوٹے عمل کیے ہوں گے ان کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ ہم غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے، ہم سجدوں کو مزاروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، تمہارے کھانا کھلانے کا اجر اللہ دنیا میں دے دیں گا نعمتوں کی شکل میں، آخرت میں جنت نہیں مل سکتی شرک کے ساتھ مریں گے۔ توبہ کیے بغیر اگر کوئی مر گیا شرک کے ساتھ یقین جانو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا۔ جانتے ہیں آپ مرے ہوئے لوگوں کے تعلق سے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، سورہ توبہ پڑھو جا کر کے، سورہ توبہ پڑھو جا کر کے، اللہ کہتے ہیں نبی کو اور مومنوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے واسطے دعائیں مغفرت کرے۔ اللہ اکبر، نہیں کر سکتے، توبہ کیے بغیر مر گئے تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ بہت بنیادی بات ہے، بہت لوگوں کو کڑوی بھی لگ رہی ہوگی لیکن کیا کریں یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں۔ بہت مٹھی ہو گئی امت، میٹھے حلوے، میٹھے کھانے، مٹھی مٹھی سنتیں، یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، اور جو یہ باتیں کرتا فرقے کے نام پہ تم اہل حدیث، تم وہابی، تم ہم کا، تم فلانا، تم سخت بولتے، تم ایسا، بھائی یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں تو کیسے بچائیں گے؟ بچاؤ، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت میں پھنس گیا انسان جیسے تیسے کر کے نکل جائے، نہیں، کل قیامت کے دن شرک کے ساتھ بندہ جائے گا، کوئی صورت نہیں ہوگی بچنے کی، یقین جانو۔ پہلا عمل، یہ عمل تو اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نبیوں سے بھی اگر یہ عمل ہوگا تو مثال کے طور پہ کہ اللہ یحبطن عملک، خلاص
تمہارے سارے روزے، تمہارے ساری نمازیں، تمہارے حج عمرہ، تمہارے صدقات، تمہارے سب ملیا میٹ ہو جائیں گے، کچھ نہیں بدلہ ملنے والا ہے مشرکوں کو۔ یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کے اندر ریاکاری، اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے آپ کی اور ہماری یہ ریاکاری سے، کہ دکھاوا اور ریاکاری کا عمل اتنا خطرناک ہے میرے بھائی کہ یہ مرض جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کی لت میں اتنا چلا جاتا ہے کہ واپس آنا مشکل ہوتا ہے اس کا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے بھائی، ریاکاری کی بیماری، یہ دکھاوے کی بیماری۔ سورہ معون پڑھتے نہیں ہم؟ سورہ معون پڑھو جا کر، فویل للمصلین، اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے والے تو جنت میں جائیں گے نا؟ کہا نہیں، ہر نمازی جنت میں نہیں، فویل للمصلین۔ دوسرا عمل ریاکاری، کہا ویل لامی جہنم کی جگہ ہوگی نمازیوں کے واسطے۔ کون سے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، اللہ اکبر، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین ہم یراؤون، جو لوگوں کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھتے ہوں گے، نیک عمل کرتے ہوں گے، جہنم ہے ان کے واسطے۔ جو نیک عمل کس کے واسطے کرتے ہوں گے؟ دوسروں کو دکھانے کے واسطے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی بڑی مشہور روایت ہے، کہا مجھے تم پر بڑا خوف ہے، مجھے تم پر بڑا جو ہے نا خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کہ ریاکاری کے خطرے سے میں بہت ڈرتا ہوں تمہارے متعلق۔ کہیں تم میرے بعد ریاکاری کے دلدل میں نہ پھنس جاؤ، کہیں تم میرے بعد چھپے ہوئے شرک کے دلدل میں نہ پھنس جاؤ۔ یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے ریاکاری کا فتنہ۔ بھئی دجال تو سامنے آئیں گا نا، لیکن یہ جو ریاکاری دل میں پیدا ہو جاتی ہے، کہا اللہ کے نبی نے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز شروع کی، ریاکاری کی مثال، اکیلے میں ہو جلدی جلدی پڑھ لیتا، رکوع سجدے جلدی جلدی کر لیتا، قیام لمبا نہیں کرتا۔ جیسے ہی بھنک ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، بچے، والد والدین، کوئی دوست، مسجد میں آنے والا مصلی دیکھ رہا ہے، ذرا تھوڑا الحمدللہ رب العالمین، ذرا ٹکا کے کرو، تھوڑا ذرا کس کے لیے پڑھ لیں بھائی نماز؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو ذرا ادھر آؤ، ذرا ادھر آؤ۔ کس سے؟ ریاکاروں کو جمع کر کے کہا جائے گا، ریاکاروں کو جمع کر کے کہا ادھر آؤ بھائی، ذرا ادھر آؤ، جاؤ، تم نے دنیا میں جس کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا تھا، آج قیامت کے دن بدلہ بھی ان سے لو، اللہ سے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کو راضی کرنے کرے بھائی؟ کس کی رضامندی کے واسطے عمل کرے؟ اللہ کے واسطے کرے، اللہ بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، اللہ سے معافی چاہو، کمیوں کوتاہیوں کی معافی چاہو اللہ سے، اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے واسطے اگر ہم عمل کریں گے، یقین جانو انسان کو کوئی بدلہ ملنے والا نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں میرے بھائی۔ یہ دو عمل ہوئے، ریاکاری سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اثر نہیں پڑنا آگے والوں کا ہماری عبادات پہ، نہ لمبی کرنے پڑنا نہ چھوٹی، دو طرفہ بھی مسئلہ ہے یہ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں ریاکاری کے ڈر سے۔ نہیں، لوگوں کا تمہارے اندر ڈر آ گیا، پھر تم لوگوں کے کیا ہوا بھائی داڑھی نہیں، ذرا دکھاوا ہوتا بلکہ نہیں چھوڑ لو میں، نہیں، یہ بات غلط ہو گئی۔ تم دکھاوا کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نیت۔ یہاں سے تمہاری نیت کیا ہے؟ لوگوں کے خوف سے اگر آپ نماز لمبی پڑھنے کے بجائے چھوٹی پڑھ لیں تو بھی غلطی پر ہے آپ۔ نہیں، لوگوں کا کوئی اثر نہیں آپ پر، بس اللہ کی رضا کے واسطے نیک عمل کرنا، اللہ کی رضا کے واسطے گناہوں کو چھوڑنا، حقیقتاً یہ اخلاص ہے، ریاکاری سے پاک ہے۔ دو عمل۔ تیسرا عمل، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں یہ تیسرے عمل کا احسان جتلانے کے بارے میں کہتا ہے۔ احسان جتلانا، جانتے ہیں احسان جتلانا کیا ہوتا ہے؟ احسان جتلانا یہ کہ کسی پر احسان کرنا،
پھر یہ کہنا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، پھر لوگوں کے سامنے کہنا ہماری وجہ سے انہوں آگے بڑھ پائے، ہماری وجہ سے انہوں یہ کر پائے، ہماری وجہ سے ہم نے ان کو آگے بڑھوایا ہے۔ نہ، یہ احسان جتلانا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اب صدقات سے مراد تمہارے سارے نیک عمل لے لو، تم جو احسان کرتے ہو آگے والوں پر وہ سارے احسان لے لو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم دکھاوا کر کر، احسان جتلا کر، آگے والوں کو تکلیف دے کر اپنے نیک عمل کو تباہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ گیا نے رمضان، اب بھی بھیڑ لگے ہوئی ہے، کیا بتا رہی؟ 1 لاکھ روپے ان کے پاس زکوٰۃ نکلتی، 1 لاکھ روپے نکلتی ان کے پاس زکوٰۃ، 100 روپے کے 100 لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیے گھر کے سامنے۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس میں ریا کا جو ہے نا شبہ نہیں ہے تمہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد بھی اگر احسان کر دیا، کس کے واسطے کرنا احسان؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں تو کل یہ مجھ پر احسان کرنے والا، نہیں، ایسا نہیں۔ بدلہ اللہ سے، بدلے کی امید اللہ سے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یقین جانو السلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی یہ 3 لوگوں کی نہ توبہ قبول کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا، بس ان کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن۔ کون ہوگا؟ عاقن، اپنے والدین کا نافرمان، عاقن، اپنے والدین کو جھڑکنے والا، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، اپنے والدین کی عزت نہ کرنے والا، یہ ایسا شخص ہوگا جس کے عمل تباہ ہونے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن نیک اعمال کر کے تو جائے گا لیکن والدین کی ناراضگی کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا۔ دوسرا المن ومنان، اور کون؟ احسان جتلانے والا، لوگوں پر احسان کر کے احسان جتانے والے کو اللہ نہ اس کی طرف دیکھے گا نہ اس کو پاک کرے گا گناہوں سے، اس سے کوئی معاملہ نہیں۔ اور کون؟ وہ مکذب بالقدر، تقدیر کا انکار کرنے والا، تقدیر کے انکار کرنے والے کی طرف کوئی اللہ طرف چہرہ نہیں کرے گا۔ یہ تیسرا عمل کہ احسان جتلانا، جس سے انسان کے عمل تباہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اے لوگوں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ کی نماز یعنی نماز عصر کی۔ نماز عصر، رمضان آیا، رمضان چلے گیا، یہ رمضان آیا اور اگر ہم نمازی نہیں بن سکے تو یہ رمضان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رمضان آیا، آ کے چلا گیا، ہم متقی نہیں بن سکے تو رمضان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان آیا پھر بھی ہم سخی نہیں بن سکے، یہ رمضان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان آیا، نیک اعمال کے اندر بڑھوتری نہیں ہوئی، یہ رمضان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رمضان آیا اور ہم نے نیک اعمال نہیں پکڑے تو یہ رمضان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رمضان آیا، ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، پھر یہ رمضان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا نمازی تھے رمضان کے، کہ فجر میں بھی مسجدیں فل ہو جایا کرتی تھی، اب تو معاملہ یہ ہے کہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، مسجد ویرانی کا شکوہ کرتی ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیا ہجرت کر کے چلے گئے مسلمان؟ کیا اس ملک میں نہیں ہے مسلمان؟ یا زندہ نہیں ہے مسلمان؟ یا پاگل ہو گئے ہیں مسلمان کہ پاگلوں پر نماز فرض نہیں ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اے لوگوں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ عصر کی نماز کی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت میں کہا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، سب کچھ تباہ۔ حضرت
عامر بن اسامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے. صحیح بخاری کے اندر واقعہ نقل ہوا. حضرت بریدہ کے ساتھ سفر میں اچانک ظہر کے بعد عصر کے قریب قریب آسمان پر بادل امٹ پڑے. حضرت بریدہ نے ہم کو بلایا, کہا قافلے والو فوراً نماز عصر ادا کر لو, فوراً نماز عصر ادا کر لو, کیونکہ میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ, جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے عمل تباہ کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر, اس کے عمل تباہ. عصر کی نماز صرف ایک نماز کا تذکرہ ہے, پھر فجر کی الگ فضیلت ہے, پھر عشاء کی الگ فضیلت ہے. کتنی نمازیں چھوڑی ہم نے, کتنی نمازیں چھوڑ دی, ذرا دیکھو تو صحیح, ذرا اندازہ تو کرو مسلمانوں کا. کیا کہا اللہ, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. کفر کرنے, تم لکھاؤ ووٹر آئی ڈی میں مسلمان ہوں بول کے, تم لکھاؤ پین کارڈ آدھار کارڈ میں مسلمان ہوں, پاسپورٹ میں مسلمان ہوں بول کے. نہیں, جو جان بوجھ کے نمازیں چھوڑنے والا ہے وہ فرشتوں کے رجسٹر میں کبھی مسلمان نہیں لکھا جا سکتا, یقین جانو. تم دنیا کے واسطے مسلمان ہیں, اللہ کے یہاں نہیں. تم دنیا والوں کے سامنے مسلمانوں کا چوڑا اوڑے ہوئے ہو. اگر تم بے نمازی ہو یا ہمارے خاندان والے, ہمارے دوست احباب بے نمازی ہے, وہ مسلمانوں کے صفوں میں نہیں کھڑا کیے جائیں گے قیامت کے دن. کیا کہا اللہ کے نبی نے, بے نمازیوں کو کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, شداد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کل قیامت کے دن. اندازہ نہیں مسلمان کو. چوتھا عمل کیا ہے؟ نماز چھوڑنا, خاص طور پہ عصر کی نماز چھوڑنے سے انسان کے عمل تباہ ہو جاتے ہیں. پانچواں عمل, اللہ اکبر, ایک بڑا اہم مسئلہ ہے پانچویں عمل میں بھی. صحیح مسلم کے اندر حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا ایک شخص نے قسم اٹھائی. آج تو ہمارا مسئلہ ایسا کہ ہر دوسرے آدمی کو ہم سے ہم کمتر سمجھتے. اللہ اکبر, ہر دوسرے کو کمتر سمجھتے. کیا کہا اللہ کے نبی نے, ایک انسان کو برا ہونے کے لیے کرائٹیریا بناتے نہیں ہم, اچھا ہے انسان, برا ہے, شراب پینے والے برے, جھوٹ بولنے والے برے, جوا کھیلنے والے برے, دھوکہ دینے والے, ہاں برے ہیں یہ لوگ سب. لیکن اللہ کے نبی نے جو سب سے بنیادی کرائٹیریا بنایا ہے, جو بنیادی اصول بنایا ہے کہ ایک انسان برا ہے یا اچھا ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہو, نبی کی حدیث کی کسوٹی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے وہ دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر چھوٹا سمجھتا ہے. اللہ اکبر. کس میں چھوٹا سمجھتا ہے؟ ہر معاملے میں. تم پیسے میں, عزت میں, علم میں, کسی معاملے میں اپنے سے کسی کو کمتر نہ سمجھو, یہ اچھی بات نہیں. یہی باتیں نقل ہو رہی ہے اس کے اندر. اب صحیح مسلم کی روایت کے اندر حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص نے قسم اٹھائی. کس کی؟ اللہ کی. قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم, اللہ فلانے آدمی کو نہیں بخشے گا. اللہ کی قسم, اللہ فلانے آدمی کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کی قسم, اللہ فلانے آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا, اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کون ہے جو قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ فلانے بندے کو میں معاف نہیں کروں گا. یقین جانو یہ قسم اٹھانے والے کو میں معاف نہیں کروں گا, اور جس کے بارے میں قسم اٹھائی گئی ہے البتہ اس کو میں معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ اچھی بات نہیں. اللہ کے رحمت سے مایوسی دلانے کے برابر ہے یہ بات. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی نہیں کہنا چاہیے کسی کے متعلق. اللہ کی مرضی بھائی, اللہ جس کو چاہے عذاب دے, اللہ جس کو چاہے, للہ ما فی السماوات. پڑھو آپ, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جس کو اللہ چاہے عذاب دے, جس کو اللہ چاہے, اللہ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ اگر کسی بندے کے ایک عمل سے محبت کر کر, ایک عمل کو پسند کر کر اس کے
والا نہیں, یقین جانو اللہ کی مرضی ہے, اس کی رحمت بہت بڑی ہے. کسی کے متعلق ایسا نہ کہو اللہ ان کو معاف نہیں کریں گا. اور اس سلسلے میں ایک بنیادی نقطہ کہتا ہوں آپ کے سامنے میں, حقوق العباد کا بڑا اہم مسئلہ ہے اس سلسلے میں. خاص طور پہ بعض دفعہ کوئی بندہ کسی بندے پر ظلم کر دیتا ہے تو جو مظلوم ہے وہ کہتا ہے اللہ ظالم کو معاف نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہنا چاہیے, بلکہ اللہ کے نبی کے تعلق, اللہ کے نبی کے دور میں متعدد واقعات ہوئے. 2 صحابہ کے بیچ میں چھوڑا مسئلہ ہوا, کہا یا رسول اللہ وہ خفا ہے ہمارے ساتھی, کہا ان کو معاف کر دو, کہا نہیں کرتا. کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کہا یا تو پھر تم اس کو من لا یرحم لا یرحم, تم اگر رحم نہیں کرو گے تو تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. تم معاف نہیں کرو گے لوگوں کو, ہو سکتا تمہیں بھی معاف نہ کیا جائے. تم اگر معاف کر دو لوگوں کو, تمہارا حق چھینا ہوگا لیکن بدلہ قیامت میں ملے گا انشاءاللہ. تم صبر کرو, لوگوں کو معاف کرنے کے عادی بنو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. 5واں عمل کیا تھا کہ کسی کے متعلق یہ گمان اٹھا کر قسم نہ اٹھائیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر کریں گے تو الٹا ہم, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا, اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں, اگر ہم کسی بندے کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مشرک ہے حالانکہ مشرک نہیں, تو شرک واپس پلٹا دیا جاتا ہے. کفر, فلانا بندہ کافر نہیں ہے مسلمان ہے, لیکن ہم کافر اس کو اگر کہہ دیں گے, اگر وہ کافر نہیں تو وہ کفر کہنے والے پر پلٹا دیا جاتا ہے. بڑا کٹھن مسئلہ ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, احتیاط کرنا چاہیے. 6واں عمل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33 میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے عملوں کو تباہ نہ کرو. اللہ اکبر. تم یہاں پر نافرمانی کرے اللہ کی, تمہارا عمل تباہ ہو گیا. تم یہاں نافرمانی کرے رسول اللہ کی, تمہارا عمل تباہ ہو گیا. تمہارا خاندان کہتا ہوں گا, تمہارا قبیلے کا مسئلہ ہوں گا, تمہارے محلے کا مسئلہ ہوں گا, تمہاری کمیونٹی کا مسئلہ ہوں گا, تمہارے فرقے کا مسئلہ ہوں گا, تمہاری جماعت کا مسئلہ ہوں گا, تمہارے مسلک کا مسئلہ ہوں گا, سب چیزیں ایک طرف, اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت ایک طرف. جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھتا ہے اس کے عمل سیف اور حفاظت میں ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کے عمل کو تباہ کر دیتا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن وقت نہیں کہنے کا. بنیادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, سارے دنیا کے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دینا, قرآن حدیث کو پہلے لے لینا. یہاں عمل کی حفاظت ہے ہمارے. 7واں عمل, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن ایک بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا, گرد و غبار بنا کر اڑا دے گا. یہ نیکیاں کیسے بنتی ہیں ذرا سمجھو تو صحیح. نمازیں پڑھنے سے نیکیاں بنتی ہے, حج و عمرہ کرنے سے نیکیاں بنتی ہے, صدقہ و خیرات کرنے سے نیکیاں اس سے بنتی ہے. کہا میری امت کے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں تو لے کے آئیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا, ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی, ان کی نیکیاں اکارت ہو جائیں گی, ان کی نیکیوں کو اللہ تباہ کر دے گا. کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ذرا وہ باتیں تو بتا دیجئے کہ ان کی صفات کیا ہوں گی, کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ, کیسے ہوں گے یہ لوگ, کیا اعمال ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے بھائی ہوں گے, تمہارے بھائی ہوں گے, تم جیسے ہوں گے, تم جیسے نماز پڑھتے ہوں گے, تم جیسے راتوں کو عبادت کرتے ہوں گے, تم جیسے روزے رکھتے ہوں گے, تم جیسا زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے. لیکن جب تنہائی میں چلے جاتے ہوں گے, جب اکیلے ہوتے ہوں گے, کوئی انسانوں میں سے دیکھنے والا نہیں ہوگا, جب تنہائی اختیار کرتے ہوں گے تو اللہ کے حرام کردہ عمل پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کے حرام پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. حرام کردہ چیزوں پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, تنہائیاں, انسان کی تنہائیاں پاک ضروری ہے, یاد رکھو. انسان لوگوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ڈر سے
کوئی باپ کے ڈر سے, کوئی بڑے بھائی کے ڈر سے, کوئی لوگوں میں عزت کے نام کے ڈر سے, فلانے ڈر سے چھوڑ دے گناہوں کو. لیکن جب انسان تنہا ہوتا ہے پھر یہاں اس کے ایمان کا امتحان. بندے تو کون سے اللہ پر ایمان لایا؟ وہ اللہ تو وہ ہے. تو قلعوں میں چھپ جا, تو توہے میں چلے جا, تو کہاں جا, اللہ کی نظروں سے تو اوجھل نہیں ہو سکتا. اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. بندے یہی تو تیرا امتحان ہے, کہ امتحان یہ تیرا ایمان کامل اب ہے کہ تنہائی میں بھی تو اللہ سے ڈرنے والا ہو. تنہائی میں حرام کام کا ارتکاب کرنے والا, لوگوں کے سامنے اللہ کا ولی بن کے پھرنے والا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ اڑا دے گا ہوا میں, تبل ان کے عمل تباہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. 7 ہو گئے. 8واں عمل کیا ہے؟ دیکھو آپ, آج کل حیدرآباد کے اندر بھی یہ جو جرائم کا مسئلہ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. چوری, ڈکیتی, لوٹ مار, قتل عام. یہ قتل عام کا مسئلہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قتل عام کا معاملہ کوئی عام معاملہ ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کو مار ڈالے اور خوشی محسوس کرے؟ ایک مسلمان کسی مسلمان کی جان لے لے لوگوں کے سامنے, سڑکوں پر, چوراہوں پر, بستیوں میں لوگوں کے سامنے ایک مسلمان دوسرے کو مار ڈالے اور معمولی بات سمجھے تو سنو مسلمانوں, سنو, تھوڑے گناہ ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ نے بڑی سخت قوانین رکھے ہیں. ان میں سے یہ ایک مسئلہ ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. جو کوئی کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے فجزاؤہ جہنم, اس کا بدلہ صرف اور صرف جہنم ہے. خالدن فیہا, بدلہ جہنم نہیں, گناہوں کا معاملہ عذاب بھگت کر پھر جنت میں آئے گا نہیں. خالدن فیہا, مومنوں کا جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری چھوٹی دشمنی مٹانے کے واسطے تم مار ڈالے ایک مسلمان کو, اس کے بچوں کو یتیم کر ڈالے, اس کی بیوی کو بیوہ کر ڈالے, اس کی اماں کو بے سہارا کر دیے, اس کے خاندان میں کمانے والا وہ ایک اکیلا, تم مار دیے ایک چھوٹی خصومت پر. یقین جانو اگر وہ قتل کا حقدار نہیں تھا تو اللہ اس کے قتل کے بدلے میں کل قیامت کے دن تمہیں ہمیشہ جہنم کی آگ میں رکھے گا. معمولی بات نہیں ہے قتل کرنا مومنوں کا, مسلمانوں کا, جان بوجھ کر. سارے عمل تباہ. تم پڑھے ہوں گے بھائی نمازاں, تم کرے ہوں گے حج عمرہ, صدقہ و خیرات اپنی جگہ, لیکن یہ عمل تمہارا اتنا خطرناک ہے کہ یہ عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں ہمیشہ جہنم میں رکھے گا. 9واں مسئلہ, حالانکہ وقت ہو گیا ہے, 5 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. کیا ہے دیکھو آپ, ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس جائے, فال کھولنے والے کے پاس جائے, بڑا جو ہے نا شور و غل ہے. یہ خاندان کے مردوں کو ذرا نہیں معلوم رہتا اس سلسلے میں, ہم اس فیلڈ کے, ہمیں بڑا تجربہ ہے اس سلسلے میں. عورتوں کو معلوم ہے. دیکھو آپ کی گھر کی عورتیں کہاں جاتی, فلانے صاحب کیا پہنچے ہوئے, ایسا نام, ایسا اماں کا نام, پورا شجرا رکھ دیتے سامنے, ایسا لا کے ان کے پسینے کا کپڑا دو, ایسا ان کی ڈیٹ آف برتھ بولو, کتاب کھولے, جن سے باتیں سنے وہ نجومی کی کاہنوں کے سارے فال پر اترا کر بولتے ہیں ہمارے صاحب تو ایسے, ہمارے ان کو تو ایسا معلوم رہتا. فال کھلاتے جا کے. تھوڑے ایسے بھی ہے جو بیوقوف بناتے لوگوں کو, طوطے کا فال لے کے پھرتے, انہیں ایک بیچارہ 20-30 روپے میں پھر رہا, تمہارے زندگی کیا سنوارتا انہیں, تمہارے مشکلوں کو کیا دور کرتا انہیں, 25 روپے میں 50 روپے میں انہیں فال کھول رہا. تم سمجھتے اس کے پاس فال کھلا کے مشکل سے تیرا کھول لے پہلے فال, اتنا ہی ہے, تو دیکھ لے پہلے تیرا مسئلہ کیا ہے. تو دیوانہ بنا رہا لوگوں کو اور کچھ بھی نہیں. لیکن انہیں تو دیوانہ بنا کے 30 روپے خرچ کر دیے آپ, لیکن یہ کھیل تماشے کی چکر میں اگر اس کی باتوں پر یقین کر لیے, مان لو یقین کر لیے. سنو یہ حدیث, اللہ کے نبی کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, جو بندہ فال کھولنے والوں کے پاس جائے, نجومیوں اور کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جائے, ان سے غیب کی باتیں دریا
والے ان کی باتوں کو سن کے واہ واہ کہے تو ایسے مسلمان کی 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. کتنے وقت چلے گئے؟ 10 وقت گئے. 40 into 10 لگاؤ, 400 دن کی نماز گئی تمہاری. 400 دن کی نماز گئی. اور کبھی کبھی یہ معاملات انسان کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں. یہ معاملات انسان کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں نہ شرک کرو, نہ شرک کی طرف لے جانے والے اعمال کرو, سب سے بچ کے رہو اپنے آپ. کتنے عمل ہو گئے؟ 9. 10واں اور آخری عمل. ویسے تو اور بہت سارے اعمال ہیں, لیکن وقت کی مناسبت سے صرف 10 کا جو ہے نا ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا ہے دیکھو, صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر پیر اور جمعرات کو, اللہ اکبر, پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہم رمضان میں کھلنے کا انتظار کرتے نہیں, اللہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ جنت کے دروازے کھولتے ہیں تمہارے واسطے, ہمارے واسطے, مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے. صحیح مسلم کی روایت, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولتے ہیں اور سارے مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں سوائے 2 طرح کے لوگوں کی. سوائے 2 طرح کے لوگوں کی. تم عمل کرتے ہو لیکن یہ 2 عمل تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اگر یہ 2 عمل کے ساتھ تم مرو گے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ مغفرت کر دیتا ہے امت محمدیہ کی, اللہ مغفرت کر دیتا ہے مسلمانوں اور مومنوں کی سوائے 2 طرح کے لوگوں کی. ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے. نمبر 2, ایسے 2 آدمی جو آپس میں اپنے رشتے کو توڑے ہوئے ہیں, بلا شرعی عذر کے بات چیت بند رکھے ہوئے ہیں, ان کے متعلق اللہ کہتے ہیں ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ مل لے, ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لے, ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دے. جب تک وہ بات چیت کرنا شروع نہیں کرتے, جب تک کہ وہ صلح نہیں کرتے, جب تک کہ وہ رشتے کو نہیں جوڑتے, اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے. اللہ اکبر. کتنے دن ہو گئے بھائی, فلانے رشتہ دار, چھوٹی بات تھی بھائی, وہیں دفعہ کر کے ماں سلامہ کر دیتے تو ختم ہو جاتی, نہیں, سالوں خصومت چلتی اس پہ. کتنے دن ہو گئے بھائی, ماں بیٹے کا رشتہ کیا ہو گیا آج کے دور میں, بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہو گیا. ہم نے سنا ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے وہ عید کا سلام بھی نہیں کر لیے ایک دوسرے کو, حالانکہ ایک ہی گھر میں فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ رہتے ہیں. اللہ اکبر. معمولی بات سمجھتے ہو تم؟ اللہ معاف نہیں کرے گا میرے بھائی, اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو جو رشتے توڑتے ہیں. رشتے کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا سب کے فیصلے ہو گئے, رشتہ باقی رہ گیا. اللہ سے رشتے نے کہا یا اللہ میرا بھی فیصلہ کر دے. کہا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ کے رکھ, جو مجھے توڑے تو بھی اسے توڑ کے رکھ دے. اللہ اکبر. رشتہ توڑنا عام بات ہے آج کے دور میں بھائی, قطعی کلامی, قطعی تعلق عام بات ہے آج کے. ان سے بات نہ کرے, ان سے بات نہ کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, یہ اعمال کی حفاظت نہیں ہے میرے بھائی. عمل کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں سے بچنا یہ اصل میں عمل کی حفاظت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں سب سے پہلے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ تو ان کی مدد فرما, اللہ تو ان کی مدد فرما, اللہ تو ان کی مدد فرما. اللہ مشرکوں اور کافروں کو ذلیل و خوار کر دے. اللہ مشرکوں اور کافروں کو ذلیل و خوار کر دے. اللہ تیرے دشمنوں کو, تیرے دین کے دشمنوں کو, مسلمانوں کے دشمنوں کو اور مومنوں کے دشمنوں کو اگر ان کے حق میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ انہیں جلد سے جلد ہدایت دے دے, ورنہ تو انہیں جلد سے جلد نیست و نابود کر دے. اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, اللہ ہندوستان کے مساجد کی حفاظت فرما, اللہ ہندوستان میں مدارس کی حفاظت فرما, اللہ ہندوستان کے علماء کی حفاظت فرما, اللہ ہندوستان کے داعیوں کی حفاظت
حفاظت فرما، اللہ ہندوستان کے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اللہ ظالموں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اللہ ظالموں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تو ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ تو ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا بھروسہ صرف تجھ پر ہے، اللہ ہمارا توکل صرف تجھ پر ہے، تو ہی کارساز ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہماری مدد کرنے والا دنیا کے اندر، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔